العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعاد الجود والکرم وعلیہ بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان ایک عظمت والے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. 12 ربیع الاول کی 12ویں تاریخ صبح صادق اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کو اس خاکدانِ گیتی میں مبعوث فرما کر اللہ نے ہم پر بہت بڑا فضل فرمایا. عالم سارا عالم اور عالم کی ساری مخلوقات اور عالم کا ہر ذرہ اور عالم کا ہر قطرہ زمین و آسمان عرش فرش شجر حجر شمس و قمر سب رسول کی آمد رسول کی پیدائش کا جشن منا رہا تھا, خوشیاں منا رہا تھا, رسول کا میلاد کر رہا تھا. آج ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ سنیوں نے یہ میلاد اور یہ رسول کی پیدائش کا جشن اور یہ جلوس نکالنا سنیوں نے شروع کیا ہے, بلکہ سنی اور وہابی دیوبندی کے شروع ہوئے 150 سال 200 سال ہوئے. آپ اس سے پہلے اور اس میں 200 سال میلاد ہے. 400 سال پہلے 500 سال پہلے 800 سال پہلے کے بزرگوں کی کتابوں سے بھی آپ کو ثابت ہوگا کہ 800 سال 1000 سال بزرگوں کے زمانے میں اور ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہے کہ رسول کا میلاد کیا جاتا تھا. رسول کی پیدائش, رسول کی ولادت کی خوشی اور رسول کی پیدائش کے موقع پر جشن منایا جاتا تھا. رسول کی پیدائش کا ذکر کرنا یہی میلاد ہے, سننا یہی میلاد ہے. رسول کے میلاد پر اگر نہیں بولیں گے تو اور کس کے ذکر پر بولیں گے؟ اور رسول کا میلاد کرنے سے ہمارے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب تک رسول کا میلاد نہ کیا جائے, رسول کی پیدائش کی خوشی منایا نہ جائے, رسول کی ولادت کا جشن نہ منایا جائے, تب تک ہمارے دل میں رسول کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. رسول کی محبت تب پیدا ہوتی ہے جب رسول کا میلاد کیا جائے, رسول کی آمد کی خوشی منایا جائے, رسول کی آمد کا جشن منایا جائے, تب ہمارے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پیدا ہوتی. 1000 سال پہلے
500 سال پہلے بزرگوں کی کتاب سے بھی ثابت ہے کہ رسول کا میلاد کیا جاتا تھا. اور یہاں تک کہ رسول جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں بھی رسول کی ولادت کا جشن، رسول کی پیدائش کا جشن، رسول کے میلاد کی محفل کا انعقاد کیا جاتا تھا. رسول جس گھر میں پیدا ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن کائنات کا ہر ذرہ، ہر قطرہ اور سارا عالم اور ساری مخلوقات 18,000 مخلوقات رسول کی پیدائش، رسول کی ولادت کی خوشیاں منا رہا تھا اور رسول کی آمد پر جشن منا رہا تھا، سوائے ایک یعنی شیطان کو چھوڑ کر. آج جو رسول کی آمد کی خوشی نہیں مناتے ہیں، رسول کی ولادت کا جشن نہیں مناتے ہیں، جو روتے ہیں، غم کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، سمجھ جائیے کہ وہ کس کی مزاج پر چل رہے ہیں اور کس کی نسل سے ہیں. جو رسول کی آمد کی خوشی مناتا ہے، رسول کی ولادت کا جشن مناتا ہے، وہ اللہ کی بھی سنت ادا کرتا ہے، فرشتوں کی سنت ادا کرتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت ادا کر رہا ہے. ہمارا مزاج شیطان والا نہیں ہونا چاہیے کہ رسول کی میلاد کا وقت آئے، رسول کی آمد کا وقت آئے، دن آئے تو ہم خوشیاں نہ منائیں، غم کریں اور منہ چڑھائیں اور منع کریں، بلکہ ہمارا مزاج تو شیطان والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرشتوں والا ہونا چاہیے، صحابہ کرام والا ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم جشن مناتے ہو، میلاد کرتے ہو، رسول کی آمد پر خوشیاں مناتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، جلوس نکالتے ہو، خوشیاں مناتے ہو. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا تھا؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہوا تھا؟ کیا عمر فاروق کے زمانے میں ہوا تھا؟ عثمان غنی کے زمانے میں ہوا تھا؟ حضرت علی کے زمانے میں ہوا تھا؟ حسن حسین کے بارے کے زمانے میں ہوا تھا؟ میں کہتا ہوں تم جو آج ختم بخاری کا جلسہ کرتے ہو، آج جو تم شان صحابہ کانفرنس کرتے ہو، سیرت رسول کانفرنس کرتے ہو، کیا یہ صحابہ کے زمانے میں ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہوا تھا؟ عمر فاروق کے زمانے میں ہوا تھا؟ کیا عثمان غنی کے زمانے میں ہوا تھا؟ حضرت علی کے زمانے میں ہوا تھا؟ کیا حسن اور حسین کے زمانے میں ہوا تھا؟ جو رسول کے زمانے میں نہ ہو تم اس کو کہتے ہو کہ بدعت. تو تم بھی جو کر رہے ہو رسول کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. آج جو بڑی بڑی کانفرنس تم بھی کر رہے ہو، جو بڑے بڑے جلسے کر رہے ہو، بڑے بڑے دارالعلوم بنا رہے ہو، رسول کے زمانے میں دارالعلوم جامعات نہیں تھے بلکہ رسول پاک مسجد نبوی کی صحن میں بیٹھ کر صحابہ کو دین سکھایا کرتے تھے. آج تم جامعات بنا رہے ہو، ادارے بنا رہے ہو، مدرسے بنا رہے ہو، یہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا. یہ بھی بدعت ہے. بدعت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو رسول کے زمانے میں نہ ہو. جو نئی چیز کا ایجاد کیا جائے اسے بدعت کہا جاتا ہے. تم ساری بدعات کو ایجاد کر رہے ہو. اگر ہم ایک
رسول کا میلاد کرتے ہیں، رسول کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں، رسول کی آمد پر جشن کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تم کہتے ہو یہ بدعت ہے۔ ایک چیز ہم کرتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، رسول کا میلاد مناتے ہیں تم کو تکلیف ہوتی ہے، اور تم سارے بدعات کو اپناتے ہو، لیکن تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جب رسول کی میلاد کا وقت آ جاتا ہے تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے، بلکہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ رسول کی آمد کی خوشی منانا ہم سنیوں کا طریقہ نہیں بلکہ فرشتوں کا بھی طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کا بھی طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کے موقع پر فرشتوں کو جھنڈے دے کر کے بھیجا۔ ایک جھنڈے لگاؤ کعبے کی چھت پر، ایک جھنڈے لگاؤ بیت المقدس کی چھت پر، ایک جھنڈے لگاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آنگن پر۔ تو آج ہم جھنڈی لگا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، یہ فرشتوں کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ وہ جھنڈا جنت سے آیا تھا، فرشتے لے کر کے آئے تھے، تو ہم وہ جھنڈے جنت سے نہیں لا سکتے بلکہ ہم مارکیٹ سے لا کر کے اپنے گھر کی چھت پر لگاتے ہیں۔ اور رسول جس وقت پیدا ہوئے آسمان کے ستارے قریب آ رہے تھے، اور وہ ستارے قریب آ رہے تھے جس کی وجہ سے عالم کائنات جگمگ جگمگ ہو رہا تھا، اور کائنات عالم جگمگا رہے تھے، تو ہم وہ آسمان سے ستارے نہیں لا سکتے بلکہ ہم مارکیٹ سے کمکمے لا کر کے اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنے راہ کو سجا کر اس فرشتوں کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی آمد ہمارے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہے، اور باعث ہمارے لیے فخر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنی آمد کی خوشی منائی تھی، بلکہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سموار کو ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر پیر کے دن صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہر پیر کو ہر سموار کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں پیر کے دن سموار کے دن مجھے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ پیر کا دن سموار کا دن تھا، اور میں بھی پیدا بھی ہوا، میری ولادت بھی ہوئی ہے، وہ سموار کا دن تھا، وہ پیر کا دن تھا، اس لیے میں پیر کے دن ہر سموار کو روزہ رکھ کر کے اپنے ولادت کا دن یاد کرتا ہوں اور اس دن کی میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ ہم تو سال میں ایک بار رسول کی آمد کا جشن مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، لیکن رسول پاک اپنی آمد کی خوشی، اپنی پیدائش والا دن سال میں ایک بار نہیں، مہینے میں ایک بار نہیں، ہر سموار کو یاد کر رہے ہیں، ہر پیر کو یاد کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں صحابہ کرام نے منایا تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت ایک صحابی کے گھر سے جب گزر ہوا تو صحابی کے گھر کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسا کہ ایک دوسرے کو کچھ کہہ رہا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے دروازے پر کان لگایا، یہی آواز آ رہی تھی۔ وہ صحابی اپنے گھر والے کو بیٹھا کر کے یہ کہہ رہے تھے آج کا دن وہ دن ہے جس دن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے، وہ آج کا دن ہے۔ جب اتنا سنا اللہ کے پیارے محبوب نے فوراً اس صحابی کا دروازہ کھٹکھٹایا
اور دروازہ کھولا گیا، رسول پاک اندر داخل ہوئے۔ جب وہ صحابی نے دیکھا، وہ صحابی کے گھر والوں نے دیکھا، ان کے اندر اور خوشی کی لہر دوڑ پڑی، اس لیے کہ جس کا ذکر ہو رہا تھا، جس کا تذکرہ ہو رہا تھا اور جس کے میلاد کا واقعات بیان ہو رہا تھا، وہ خود ہی تشریف لے آئے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جس کے گھر میلاد ہوتا ہے، جس کے گھر میلاد کے واقعات ذکر ہوتے ہیں، رسول اس کے گھر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہوئی، جس کے پاس حیثیت نہ ہو کہ بہت سارے لوگوں کو مدعو کر کے انہیں دعوت دے کر، مائک لگا کر اور باہر سے مولانا بلا کر، گھر کو سجا کر، کھانے کا انتظام کر کے رسول کا میلاد کیا جائے، اگر اتنی حیثیت کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اپنے گھر والوں کو بیٹھا کر کے رسول کے میلاد کا واقعہ سنائے، ذکر سنائے، تو اس کا میلاد ہی ہو جاتا ہے، رسول کا میلاد ہو ہی جاتا ہے۔ اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بہت سارے لوگوں کو مدعو کیا جائے، انہیں دعوت دی جائے، مائک لگایا جائے، ٹینٹ لگایا جائے اور باہر سے عالم بلایا جائے اور تب میلاد ہوگا، بلکہ رسول کا میلاد کا واقعہ، رسول کی پیدائش کا واقعہ اگر گھر والا اپنے گھر والوں کو جمع کر کے سنا دے، یہی میلاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے آقا ہیں۔ جب رسول پاک تشریف فرما ہوئے، اس صحابی نے دیکھا، گھر والوں نے دیکھا اور خوشی کی لہر دوڑ پڑی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا میں کیا کر رہا تھا؟ میں آپ کے میلاد کا واقعہ بیان کر رہا تھا، اب میرے لیے خوشخبری کیا ہے؟ اب میرے لیے خوشخبری کیا ہے؟ میلاد والے ہیں ہم میلاد والے ہیں، غور سے سنیں۔ رسول پاک سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے لیے خوشخبری کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیا ہے، رحمت کے سارے دروازے کھول دیا ہے، اور رحمت کے فرشتے تیرے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ میلاد منانے سے اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم تو میلاد والے ہیں، رسول کی آمد کا جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، آمد پر جھنڈے لگاتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنے راہوں کو، اپنے راستوں کو، گلیوں کو سجاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا کہ جو رسول کا میلاد، رسول کی آمد کی خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا، اتنا نہیں بلکہ جو تمہارے اس عمل کو اپنائے گا، یعنی تمہارے طرح جو اس طرح کا میلاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول دے گا اور اس کی بھی مغفرت و بخشش فرمائے گا۔ اس لیے مغفرت و بخشش اگر چاہنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے، آپ ضرور رسول کی میلاد کے موقع پر، آمد کے موقع پر اپنے گھروں میں ضرور میلاد انعقاد کریں۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر سب سے بڑا دن ہے، لیکن آپ 365 دن میں یا 360 دن میں دیکھیے 25 دسمبر سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 25 دسمبر تو چھوٹا دن ہے اور تم کہتے ہو 25 دسمبر بہت بڑا دن ہے۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر دن کے اعتبار سے چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن جس دن ہمارے نبی عیسیٰ پیدا ہوئے
وہ عیسیٰ کی پیدائش کا دن ہے اور ہمارے عیسیٰ کی آمد کا دن ہے، اس وجہ سے وہ دن کے اعتبار سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے وہ دن سب سے بڑا دن ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی بڑی شان والے نبی ہے، ہمارا نبی بڑی عظمت والا نبی ہے، اور یہاں تک کہ جانے عیسیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت ملی تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے سے ملی ہے۔ جس دن عیسیٰ پیدا ہو تو وہ دن بڑا دن ہو سکتا ہے جس دن جانے عیسیٰ پیدا ہو، اور جس کے صدقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہو، وہ دن کائنات کا سب سے بڑا دن اور کائنات کا سب سے بڑی شان والا دن اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ میرے نبی ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل ہے، ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں، بڑی شان والے نبی ہیں، اور آپ کی امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے، اس لیے جس دن ہمارے نبی پیدا ہوئے کائنات کا سب سے بڑا دن ہے اور کائنات کی سب سے بڑی شان والا دن ہے۔ عیسائی تو سمجھ گئے، لیکن وہابی دیوبندی نہیں سمجھ سکے۔ وہ سمجھ گئے کہ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے 25 دسمبر وہ بڑا دن، لیکن اس سے بھی بڑا دن جو عیسیٰ علیہ السلام کو جس کے صدقے سے نبوت ملی ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا دن ہے اور بڑی شان والا دن ہے۔ اور کیوں نہ ہو میں دو ہی نعت ہو اور رسول کا میلاد کا انعقاد ہو تو پھر ہمارے اوپر ہمارے گھر پر اس حدیث پاک رسول کی زبانی اور رسول کے فرمان کے مطابق ہمارے گھر میں ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اس لیے اور جھنڈے آج ہی سے ایسا نہیں 20 تاریخ سے 22 تاریخ سے گلیوں کو سجایا جائے گا، وہ کمکمے کے مسئلے الگ ہیں، لیکن جھنڈا پہلی تاریخ سے ہونی چاہیے۔ جھنڈے کا اہتمام تو جانا ہونا چاہیے، اور ٹینٹ والوں کو بولے ہیں 22 تاریخ سے لگائے گا، وہ کمکمے کا مسئلہ تو نہیں ہے، بلکہ جھنڈا لگایا جائے گا، جھنڈا پہلی تاریخ سے لگائی جائے گی۔ یہی سنیوں کی پہچان، سنیوں کی شان، ہمارے رسول کی آمد کی یہی پہچان ہے۔ آج سے پہلی تاریخ، آج سے انشاءاللہ مسجد کی چھت پر جھنڈا لگے گا، اور کل ہی سے اپنے اپنے گھروں کی چھت پر جھنڈے لگائیں، یہی سنیوں کی پہچان ہے۔ وہ کمکمے اور ٹینٹ والے کا مسئلہ نہیں، میں اس پر بحث نہیں کرتا ہوں، لیکن جھنڈا کل سے لگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اپنے نبی کی محبت پر جان نچھاور کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو جس مقصد سے رسول کی محبت میں اپنے قیمتی مال کو خرچ کرے گا، گھر کو سجائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام جائز مقاصد و تمنا پوری فرمائے گا۔ آپ کر کے دیکھیں، کوئی بیمار ہے تو شفا پائے گا، مصیبت زدہ ہے تو مصیبت سے چھٹکارا پائے گا، کوئی بے روزگار ہے تو روزی روزگار عطا ہوگا، کسی کی کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اس عید میلاد النبی رسول کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے، اس آمد کے مہینے میں اپنی قیمتی مال کو خرچ کر کے دیکھو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت برسے گی اور تمہیں برکت ملے گی۔